نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے جمعے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر تھوڑی سی نظر ڈالی تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے اور کتنا رحیم ہے. میں نے قرآن پاک کے مقام سے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پورا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں میری اطاعت کرو، لیکن فرما تو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ فرما رہے ہیں قل اطیعوا اللہ، کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میری اطاعت کرو. ساتھ فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میرے نبی کے ساتھ کرو. اور ایک اور یہاں آیت ہے، اس جمعے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بات کریں گے. پچھلی دفعہ رحمت کی بات ہوئی تھی، اس دفعہ اللہ کی محبت کی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عبادت کے لیے فرشتے تو اللہ کے لیے بہت تھے کہ اللہ کے لیے فرشتے کام تھے. کوئی ایسے فرشتے ہیں جو رکوع میں ہیں سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، انہیں قیامت تک کہتے رہتے ہیں. کوئی ایسے فرشتے جو سجدے میں ہیں وہ سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، انہیں کہتے رہنا ہے. اور کوئی ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کہتے جا رہے ہیں، انہیں کہتے رہنا ہے. وہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن انسان کو کیوں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو مجھے زمین پہ خلیفہ بنانے لگے، قتل و غارت کرے گا، یہ فتنہ بچھائے گا اس زمین میں، اس کو کیوں پیدا کرنے لگے گا؟ فرمایا جو میں نے اسے علم سکھایا، کیا تمہیں میں نے سکھایا؟ فرشتے کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے لیکن جتنا تم نے سکھایا وہ اتنا ہی آتا ہے. حضرت آدم نے سارا بتایا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے. کیوں؟ ان کی محبت میں بنائی ہے، اللہ نے بھی محبت کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے تو پیدا کیا، عبادت کے اندر محبت کے لیے پیدا کیا کہ انسان اندر کے محبت کے ساتھ نماز پڑھے. پچھلے جمعے اللہ کی رحمت کے بارے میں اور نیت کے بارے میں بات کی تھی. جو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، پچھلے جمعے اس کے بارے میں تھا. اور دو چیزوں سے عبادت ہوتی ہے، ایک نیت سے خلوص سے اور ایک محبت سے ہوتی ہے. نیت و محبت نہ ہو تو پھر وہ عبادت کیسی ہے؟ اس میں تو اللہ کا قرب بھی نہیں ہو رہا. بندہ نماز میں کھڑا ہے بس فرض سمجھ کے الحمدللہ رب العالمین پڑھی جا رہا ہے. اگر بندہ آرام سے پڑھے الحمدللہ اس کے لفظ پر غور کر کے پڑھے پھر عبادت کا مزہ آتا ہے. ایسے عبادت کا مزہ آتا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے رکوع سجدہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ کیا ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا اٹھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، گاڑی دکان سب کچھ. اور بندے نے کیا کیا ہے؟ اکثر دکانوں پہ جاتے ہیں اگر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں لیکن وہ رکھے ہیں برکت کے لیے. برکت ایسے نہیں آتی ہے، اسے پڑھنے سے برکت آتی ہے. کیسے قرآن اندر پوری پوری دور جمی ہوئی ہے، کبھی کھولتے ہی نہیں قرآن پاک اور کہتے ہیں برکت کے لیے. برکت نہیں ہے، برکت ہے اسے اٹھاؤ اسے پڑھو. انسان اتنا نہیں کر سکتا کہ بندے کا وقت ہی
نہیں ہے، پڑھے صبح کام کو جانا ہے، رات کو تھکا ہوا، اتنا بس کر دے اللہ کی قرآن کتنی محبت کرتے ہیں کہ اسے کھول کے ایک دفعہ دیکھ لو، اسے ایک دفعہ دیکھ کے اسے چوم لے، یہ تمہاری بخشش کا صلہ بن جائے گا۔ اور وقت نہیں ہے پڑھنے کا، لیکن قرآن کا بس نماز پڑھی بس کرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ انسان ہے جب مرتا ہے اللہ تب بھی اسے چھوڑتا، مرنے کے بعد کوئی شرابی ہے کہ کہہ سکتا ہے میں نے زیادہ نہیں پڑھنا ہے، اسے ایسے چھوڑ دیتا کہ دفنانا نہیں ہے۔ شرابی کو بھی لوگ دفناتے ہیں، گناہ گار کو بھی لوگ دفناتے ہیں۔ جس رب کی محبت ہے، اس رب نے فرض کیا ہے، فرض کفایہ ہے جنازہ پڑھنا، کوئی بھی ہو، شرط نہیں ہے کہ جیسے نیک بندہ ہو جب 5 وقت نماز اس کا جنازہ ہے۔ ایسے ایسے جنازے پڑھتے ہیں کہ کبھی نماز مسجد کا منہ نہیں دیکھا ان کا بھی جنازہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک بندہ کہ میں اکیلا ہوں، اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، یہ بندہ غلط ہے۔ اللہ کو کافروں کو بھی روزی دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اللہ انہیں بھی کھانا دیتا ہے، کیول اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں ایسے جنازے گزرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے میرے بندے کو میرے پاس لے کے تو ایسے نہ لے کے آؤ، اسے پہلے غسل دو، اسے پہلے غسل دو، اس کے خوشبو لگاؤ، اسے کفن دو، جنازہ جاؤ اس کے آگے نہ جانا، میرے بندے کے پیچھے رہنا، کیونکہ میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے، یہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ پھر آستہ آستہ جب اسے لے کے جاتے ہیں دفناتے ہیں تو اس کے بعد تب تک نہیں جانا، ایسے نہیں کہ دفنا کے چلے جاؤ، تب تک نہیں جانا جب تک ان کی قربانی نہ ہو جائے، گوشت کو بانٹ دیا نہ جائے، تب تک نہیں جانا۔ یہ رب محبت بندے سے کرتا ہے۔ انسان کتنی کارا محبت، انسان تو کوئی نہ کرا۔ ایک بندہ جب قبر میں اسے سوال کیا جائے گا من ربو کا، ایک بندہ اس نے ساری زندگی اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس کی عبادت ہی نہیں کی، وہ کیسے کہے گا میرا رب بن رہا ہے؟ وہ سارے رب دسویں تو نہیں ہوتے، فرماتا میرا رب چھوڑ، اپنا رب بتا، تیرا رب کون ہے؟ کہتے کہ اللہ یار یہ تو اس سے پوچھ رہے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے؟ چھوڑ دو اسے سوال کا۔ ساری زندگی اس نے میری عبادت میں گزاری، عبادت کی محبت کے ساتھ اندر خلوص تھا، ایسے نہیں عبادت کی کہ 2 منٹ لمبی جماعت ہو رہی تو پیچھے بولنے نہ پڑے، لمبی جماعت ہو گئی، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو وہ ہے کہ اللہ کے حضور ساری رات میں کھڑے ہو کے 2 منٹ میں پورا قرآن مکمل کر دیا۔ کیا وہ انسان نہیں تھے، یہ وہ فرشتے تھے؟ پیر عبد القادر جیلانی پوری رات میں 1000 نفل پڑھتے تھے، امام ابو حنیفہ 1000 پڑھتے تھے۔ ایک بندے کے منہ سے سنا کہ جب ابو حنیفہ جا رہا نا ایک رات میں 100 نفل پڑھتے، آپ نہیں تھے پڑھتے، آپ 100 نفل پڑھتے تھے۔ پھر میں وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ 1000 نفل آپ نے ایک رات کو پڑھے، کہ وہ انسان نہیں تھے؟ کیا وہ سوتے انہیں نیند نہیں تھی آتی؟ وہ بھی انسان تھے لیکن ان میں محبت تھی، ان میں جذبہ تھا، انہوں نے اللہ کے لیے نماز پڑھی۔ یہاں 2 منٹ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تو بتا کیا کریں۔ پھر جب دوسرا سوال ہو من دین کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ ایک بندہ ساری زندگی اسلام پر چلے ہی نہیں، اس نے اسلام کو دین سمجھے ہی نہیں۔ یا یورپ جانا ہو گیا مرزائی لکھوا یا جو لکھ دو یار کام ہو جائے، مرزائی جگہ آئے تو مسلمان ہے، وہ تو اسلام نام وہ بھی مرزائی ہے۔ من دین کا جب ایک بندہ اس نے اسلام پر چلا ہوگا، اس نے اسلام کو اس کے اوپر اس نے پوری زندگی گزاری ہوگی، اس نے یہ قرآن میں پڑھا ہوگا ان الدین عند اللہ، اسلام اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اس کے بعد وہ فرشتوں کو کہہ سکتے ہیں میرا دین اسلام ہے، سوکھا کام ہے یہ، چلو اتنا ساتھ ہو گیا نماز پڑھا گے تھے کرنا گے، ان کا تو نہیں پتا۔ بندے جوانی میں بھی جاتے ہیں، بڑے ایسے گزرے 25 سال کا تھا یار ایسے بیٹھا جا بیٹھا بیٹھا مار گیا، بیٹھا بیٹھا ایسے الٹی آئی نہیں ہوئی، دل جاتا رہا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت کا کوئی پتہ نہیں، بڑھاپے میں جا کے پڑھیں گے 100 سال کی عمر میں پڑھیں گے نماز، یہ تو کیا فائدہ؟ جب پوچھیں گے من نبی کا، ایک بندے نے داڑھی نہیں رکھی ساری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا ہی نہیں کیا، کبھی کوئی پڑھے ہی نہیں، اس وقت اللہ باقی رسول پر عمل ہی نہیں کیا، وہ کیسے کہہ سکے گا میرے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وہ کیسے کہے گا؟ وہ تو نہیں کہہ سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم داڑھی بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، لیکن نماز پڑھیں محبت کے ساتھ پڑھیں۔ انسان کو دیکھنا جو صحابہ تھے، حضرت ابو بکر بہت بڑے تاجر تھے، اسلام کے بعد پیٹ پر پتھر کیوں باندھے ہوئے؟ کیا انہیں کھانے کو نہیں ملتا؟ ان میں جذبہ تھا محبت کا، اللہ کے ان کے دل میں محبت تھی، اس لیے انہوں نے پتھر باندھے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پتھر باندھے، کیوں پتھر باندھے؟ کیا انہیں کچھ کھانے کو نہیں تھا ملتا؟ سب کچھ تھا، لیکن اللہ کی محبت تھی اس کے اندر، کہ جب جتنا ساحر ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ عبادت صحیح نہیں ہوتی، مطلب سست ہو جاتا ہے، اکثر رمضان میں مغرب کی نماز بہت مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے، بہت مشکل ہو جاتی ہے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے، ابو بکر صدیق نے باندھے، اللہ نے سلام بھیجا، اے میرے حبیب ابو بکر کو سلام کو، انہوں نے پتھر باندھے، اس کے بعد سلام آیا نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے پتھر باندھے، 23 مقامات ایسے ہیں قرآن میں جو حضرت عمر فاروق کی جگہ۔ حضرت عثمان غنی نے قربانی دی نا، جب کھڑے ہو گئے تھے، میں دوں گا اتنے گھوڑے، میں دوں گا اتنے اونٹ، میں دوں گا، قربان کیا اپنا سب کچھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مرتبہ داماد بنے، حضرت علی نے قربان کیا سب کچھ، اس لیے انہیں شیر خدا کہا جاتا ہے۔ آج بھی نام زندہ ہے، جنہوں نے اللہ سے محبت لگائی ہے، آج ان کا تمہارے دلوں میں نام زندہ ہے، کہیں بورڈوں پہ نہیں زندہ، تمہارے دلوں میں زندہ ہے۔ آج بھی سارے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد نہیں کرتے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یاد کرتے ہیں، جتنے اولیاء کرام سب کو یاد کرتے ہیں۔ خود بھی انسان بھی ولی بن سکتا ہے، یہ نہیں کہ بندہ ولی نہیں بن سکتا، انسان بھی رات جا کے تہجد ٹائم اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو، کیوں نہیں بندہ ولی بن سکتا؟ قرآن پڑھے محبت کے ساتھ، یہ نہ فرض کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آ رہا ہے۔ 2 چیزیں عبادت میں ہونی چاہیے کہ نیت ہو، سب سے پہلی چیز نیت ہو کہ میں خاص اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، دوسری اندر محبت ہو کہ میں اللہ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے میرے ساتھ کتنی محبت کی اور میں کتنی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیز آپ کو دی ہے، ہر نیک سے نوازا ہے۔ کوئی ہے جو کہ میں رات کو بھوکا سوتا ہوں، مجھے کھانے کو نہیں ملتا، میرا کاروبار نہیں چل رہا، نہیں چل رہا، وہ تو تمہارے اپنی قصور ہے نا، نماز ہی پڑھتے کیوں؟ تو میں اللہ تعالیٰ بندہ خیر آ لیکن محنت دینے پر، لیکن محنت کو خود کرو، شکر خود کرو، میں تمہیں دوں گا، خوب دوں گا، بہت زیادہ دوں گا۔ لیکن آج کل عبادت بھی نہیں کرتے، اللہ کے لیے حضور بھی نہیں آتے، پھر بھی کہتے ہیں یار سکون نہیں زندگی میں، یہ نہیں، یہ کام نہیں ہوتا۔ مسجد میں تو آؤ نا، اللہ کے حضور آ کے دعا کرو۔ جب صحابہ کرام پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں، اللہ کو واسطہ ہے، اللہ کو جب قیامت کا دن ہوگا پہلا کچھ سوال نماز کا پوچھا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ اگر تم نے محبت کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی، نماز آ گیا کہ اللہ اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، اے رب اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، یا اللہ کو جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ رحمان ہے لیکن اللہ کا ہار بھی ہے، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، لیکن اللہ بار بار کہتا ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ اللہ نے اپنا عذاب نہیں بتایا، اللہ نے عذاب نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا داری میں 11 بار تھا، ان کا اسحاق بھی کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ کیوں 11 اور 7 ہوئے کہ میں 30واں سپارہ پڑھتا ہوں، میں نے 30واں سپارہ پڑھا ہے اس کے رو رو کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھے، آج آپ لوگ تو محبت ہی نہیں کرتے نا، ان کی محبت دیکھیں۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں موت کے فرشتہ ہے آپ بھی جانتے ہو، کہ سلام کیا، پوچھا اللہ آپ کی ملاقات کی منتظر ہے، فرمایا نبی نہیں، پہلے جاؤ پوچھو میری امت کا کیا کرو گے۔ آپ نے تو دیکھا تھا امام حسن حسین کی شہادت بھی دیکھی تھی، اس کا ظلم بھی دیکھا تھا، ان کا نہیں کہا، یہ نہیں پوچھا کہ بعد میں میری بیٹی فاطمہ کا کیا کرو گے، یہ نہیں پوچھا میری آنکھ کا کیا کرو گے، پوچھا بتاؤ میری امت کا کیا تھا، کیلا چھوڑ دے گا میری امت کو؟ اللہ کہتا نہیں میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں آپا۔ جب جان نکل رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا، موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بالکل تکلیف نہیں دے رہا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے رو رہے ہیں، فرمایا ساری امت کی تکلیف آج مجھے ہی دے دو، ساری امت کی تکلیف مجھے درد، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ ادھر فرمایا کہ جو ہر بندہ نماز کے بعد ایسا کوشش پڑے گا جان میں کام سے نکالوں گا، وہ محبت کرنے والے تھے۔ آج ہماری محبت کیا ہے؟ اس داڑھی نہیں رکھ سکتے، ٹوپی شلوار بھی نہیں پہن سکتے، ان کی سنت مسواک نہیں کر سکتے، یہ ہے انہوں نے ساری طائف میں کیوں انہیں پتھر کھائے، کیوں پتھر کھائے، کس کی محبت میں کھائے؟ اسلام کے لیے کھائے، اسلام کے لیے کھائے کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال پتھر کھائے، صبح پتھر کھا رہے ہیں، رات کو پھر اللہ کے حضور میں پھر صبح جا کے پتھر کھا رہے ہیں۔ کوئی ہے آپ کو ایک پتھر نہیں کھا سکتے، انہوں نے 950 سال، کہنا آسان ہے لیکن بہت کرنا بہت مشکل ہے۔ 950 سال پتھر کھائے، واز کیا اللہ کے لیے، صبح جاتے بازار میں پتھر کھاتے، رات کو اللہ کے حضور آتے، پھر کہتے اللہ میں تیرا حق نہیں ادا کیا، اللہ کے آگے پھر کہتے یا اللہ مجھے معاف کری، پھر صبح جاتے 950 سال پتھر کھا کے آتے۔ اور آج ہم ہیں، آج ہم نہ ہمیں معاف کرنا آتا ہے، نہ ہمیں عبادت کرنی آتی ہے، عبادت میں خلوص ہی نہیں، محبت ہی نہیں، پھر کہتے سکون نہیں۔
آج دیکھ لیں ہمارے محلے میں یا آپ ہمارے شہر میں کتنے زیادہ لوگ ہیں، مسجد دیکھیں ویران پڑی ہوئی ہے، مسجد بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ، لیکن اگر نمازی تو نہیں. یہ نہیں کہ آپ کے دن پوچھنا چاہے گا کروڑ روپیہ لا کے مسجد والے فرمایا بات کے لیے کہ کسی اندر میں نمازی کتنے تھے. یہ پوچھا وہ بھی تو کچی مسجدیں بڑی ہوئی ہیں، لیکن آج ہمیں اس مسجد کو آباد کرنا، کوئی بھی مسجدوں میں انہیں آباد کرنا ہے. سوال آباد کا پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے 1 کروڑ دیے تھے اور یہ اعلان کر کے کہہ رہے تھے میں مسجد میں 1 کروڑ روپیہ دیتا ہے، میں 1000 روپیہ دیتا ہے مسجد کی تعمیر واسطے. دینے تو ایسے نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں جانا میرے پیسے دینے. اعلان ہوتا ہے جی بات صاحب نے 1 کروڑ روپیہ 1 لاکھ روپیہ مسجد کو دیتا ہے، پھر وہ تو ضائع ہو گیا. کیا خلوص ہونا چاہیے. پچھلے دن میں خلوص کے بارے میں بات کی تھی، محبت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کا درس دیا، صحابہ اکرام نے بھی محبت کا درس دیا، اولیاء اکرام نے بھی درس کا محبت دیا، محبت کا درس دیا. ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول سے محبت کرنی چاہیے. وہ یہ نا کہ جب قبر میں انسان ہوگا جس نے قرآن سے محبت کی ہوگی اس کے لیے کہ قرآن آ جائے گا میں تیرے جنت سے کیا کیا لے کے آیا، ٹانچ لے کے آیا، تیرے کپڑے لے کے آیا. کیوں تم ہے کون؟ فرمایا میں وہ قرآن جس کو تو صبح کھول کے دیکھتا تھا، میں وہ قرآن جب تو سوتا تھا اسے دیکھ کے سوتا تھا، اس سے محبت لگائی تھی. میں وہ یہ دنیا تو نہیں نا تعلق اس دنیا سے کیسا تعلق ہے، ادھر سانس چل رہا ادھر گیا تو ادھر دنیا دی گئی. یہ سارے کہتے ہیں جنہ اللہ میں نہیں راضی صاحب نے یہی کہہ دینا زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں اور کہ تیری چیز تیرے پاس جا رہی ہے. اللہ جنہوں نے محبت قرآن سے لگائی ہے مرنے کے بعد بھی قرآن کام آئے گا. جنہوں نے نماز سے محبت لگائی ہے وہ بھی ہے قرآن پڑھا ہے، جس نے صبح بھی پڑھا ہے شام کو بھی پڑھا ہے، اس کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے. اور قرآن قبر میں بھی قرآن آئے گا. میں تیری آیت نے مجھ سے محبت کی تھی، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. دنیا میں کیا کرنا ہے؟ ادھر یہ انسان ادھر بندہ مار گیا تو ادھر دنیا بھی ختم، ادھر پیسہ بھی ادھر. کوئی ہے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یار وہ بندہ 1 کروڑ روپیہ یار پوری کوٹھی نہ لے گیا قبر کے اندر. یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لے کے ٹر گیا جی اور منجی جو انتظار بھی نہیں بندے کرتے کہ 1-2 دن رکھنا ہے. کتنا دن رکھ لیں گے؟ ہفتہ رکھ لیں گے. آج کل تو 2 گھنٹے بھی نہیں بندے رکھتے. یار کا ہو یار چپ کو دفنا کیا وہ قبر انتظار کرتے. اگر آپ تو قرآن کے ساتھ محبت کریں گے پھر آپ کے لیے مرنا بھی آسان ہوگا، آپ کے لیے جینا بھی آسان ہوگا. قرآن تو آپ کا دوست ہے، ہر مسئلے میں آپ کا کام آتا ہے. زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے نا آپ قرآن سے دیکھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھ سکتے ہیں. قرآن سے تو دیکھیں نا 750 دفعہ یا 700 دفعہ وہ روایت ہے. اور میں اکرام کے کہتے ہیں کوئی 7 کو کہتا ہے کوئی 750 کو کہتے ہیں. نماز کا حکم آیا، اللہ کہہ رہا ہے نماز کا پوچھے طریقہ کدھر دکھاؤ کیا ہے نماز؟ طریقہ کہاں سے ملے گا؟ باقی اللہ باقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے طریقہ ملے گا کہ انہوں نے کیسے نماز پڑھی ہے. ایسے یار مسئلے بھی ہیں. سیرت نبی کبھی اٹھا کے دیکھو نا صحیح، اس میں کیا لکھا ہے؟ سیرت نبی کبھی بندہ اٹھا کے دیکھے تو صحیح، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. میرے نبی کی زندگی پڑھے، زندگی سے لے کے پڑھنے تک ان کی جانے تک کیا ان کے حضرت فاطمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے دعا کرتی اتنا روتے کہ داڑھی آپ کی مبارک کوئی اتنا ہو جاتی، مسلح آپ کا تر ہو جاتا. پوچھتے کہ آپ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے دعا کرو. ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، منہ پر داڑھی رکھیں، ان کی زندگی پر عمل کریں، قرآن سے محبت رکھیں، اللہ سے محبت کریں. سب سے بہترین طرح سے محبت وہ بھی اللہ کے قرآن سے، اللہ کے دین سے محبت کا بہترین طرح ہے. بندے کو سے محبت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اولیاء کرام سے محبت کرے، صحابہ کرام سے محبت کرے. پھر انسان کامیاب ہے، پھر اس کی زندگی سکون میں آتی ہے. سکون ایسے نہیں آتا، دولت میں سکون نہیں. ایسے ایسے کہ بیمار پڑے ہیں بیچارے اٹھ نہیں سکتے، پیسہ ان کے پاس ڈھیر لگا ہے، وہ نہیں. اگر وہ نماز پڑھتے تو انہیں سکون آتا. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہماری